بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نماز فجر کا ٹائم ہے اور آج 17 جون ہے اور 2 محرم ہے ماشاءاللہ، اور مطاف کا اس وقت منظر نماز فجر کا ٹائم ہے اور اذان فجر ہونے والی ہے کچھ ہی دیر کے بعد ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، اور یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اور اس وقت ماشاءاللہ پورا مطاف اس وقت ماشاءاللہ احرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی یہ ماشاءاللہ حاجی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مطاف میں، یہ سب کے سب احرام والے ہیں۔ جو بغیر کپڑے کے تھے، جو عام لباس میں آنے دیتے تھے، اس وقت وہ ماشاءاللہ انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ ابھی صرف اور صرف عمرہ کرنے والے احرام پہن کر آ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان فجر ہونے والی ہے، آپ ضرور سنیے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی خوبصورت اور پیاری سی تلاوت۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
جی ماشاءاللہ فجر کی سنتیں ادا کر کے اس وقت ماشاءاللہ بہت ہی خاص ٹائم ہے. یہ دعا کا بہت ہی پیارا ٹائم ہے ماشاءاللہ. آئیے سب مل کر بہت ہی پیاری اور خاص دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی ضرور تلاوت سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میرے پیارے اللہ. اے اللہ، ہم تیرے ہی گناہ گار بندے ہیں، تیرے ہی خطا کار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم اب اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ سبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہم نافرمانی بہت کی ہیں. اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرا احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لینے والے بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے معبود، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلا. اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے پیارے اللہ، ہم سب کے ماں باپ پر اپنی رحمت عطا فرما. اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما. اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما. یا اللہ پاک، ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما. یا اللہ پاک، ہم سب کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو دور فرما. اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو سکون عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. ابھی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے. آئیے سب سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ نماز فجر ادا کر کے اس وقت میں باب ملک عبدالعزیز دروازے کی طرف آ چکا ہوا ہوں، اور یہ وہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ نماز فجر ادا کر کے اس وقت اپنے روم کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف ماشاءاللہ حاجی جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان کا آنا اور نماز پڑھنا اور عبادت کرنا اللہ پاک اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر اس وقت باب ملک عبدالعزیز دروازے کا جو باہر والا صحن ہے اس کا یہ خوبصورت حسین منظر ہے. اور یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور یہ سامنے اجیاد روڈ ہے اور عبدالعزیز روڈ ہے. ماشاءاللہ پورا اس وقت صحن فل بھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ نماز فجر کے بعد کا یہ حسین منظر ماشاءاللہ
हाजी काफ़ी तादाद के साथ नमाज फ़जर अदा करके इस वक्त बाहर अपने रूम की तरफ, अपने होटल की तरफ माशाल्लाह जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त आप मताफ़ का मंजर देख रहे हैं, अभी उन्होंने ये जो रुकावट है ये अभी नहीं हटाई माशाल्लाह। कुछ ही देर के बाद शायद आज हटा दें या कल हटा दें, ये हटा देंगे। कुछ अभी काम रहता होगा जिस वजह से उन्होंने अभी तक ये माशाल्लाह रुकावट नहीं हटाई। और काफ़ी तादाद के साथ माशाल्लाह रश बना हुआ है, उम्रा अदा हो रहा है माशाल्लाह, तवाफ़ अदा हो रहा है। और इस वक्त काबे का बहुत ही प्यारा और माशाल्लाह चमकता हुआ माशाल्लाह मंजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूँ तो देखूँ जाऊँ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हर एक देखने वाले को ये सादत अता फरमा, हर एक देखने वाले को ये सादत अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी आप सुनेंगे सूरह रहमान की खूबसूरत तिलावत और बहुत ही प्यारी आवाज़ में, और साथ ही आप माशाल्लाह काबे का खूबसूरत मंजर देखेंगे, खूबसूरत ज़ियारत करेंगे। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये फ़र्स्ट फ्लोर पर इस वक्त आपको ये मंजर दिखाऊँगा माशाल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام